ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 56ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 33ویں آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ پہلے آیت کی تلاوت، پھر الفاظ کے فردن معانی اور محاورتی ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ الفاظ کے الگ الگ معانی پر غور کیا جائے۔ قال، اس نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتا دے، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام، فلما، سو جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلایا، بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تم سے یا تمہیں، انی، کہ میں، عالم، جانتا ہوں، غیب، چھپی ہوئی باتیں، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، اگر اس کا ملا کر کے ترجمہ کیا جائے، تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فرشتوں کے علم کا یہ کہہ کر کے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، امتحان لیا گیا تھا، تو فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ناظرین، تصور فرمائے کہ وہ کیا منظر ہوگا جب محض یہ ایک کائنات نہیں بلکہ کروڑہا کائناتوں کے مختلف امور کو چلانے والے فرشتے دربار الہی میں سب بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دربار سجا ہوا ہوگا، اور مرکز گفتگو صرف اور صرف آدم علیہ السلام رہے ہوں گے، اور نہ جانے کیسے کیسے علوم سے انہیں آراستہ کروا کر فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہوگا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی دربار نہیں رہا ہوگا، بلکہ سارے عالمین کے رب کا یہ دربار اپنی جلالت اور شان الہی کے اعتبار سے ایک محتم بشان دربار آراستہ و پیراستہ کیا گیا ہوگا، جس میں آدم علیہ السلام کا علم ہر جلیل قدر فرشتے کی توجہ کا مرکز بن گیا ہوگا، اور فرشتے سوچ رہے ہوں گے کہ آدم کے علم کی کیفیت و نوعیت کیا ہوگی۔ اور جب یا آدم انبئہم باسمائہم کا حکم صادر ہوا ہوگا تو سارے فرشتے کس طرح الرٹ ہو گئے ہوں گے، اور زمین میں بنائے جانے والے خلیفہ اس حکم کے جواب میں جو نام بتا دیے ہوئے ہوں گے، کیا وہ کوئی معمولی نام ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ناموں کے بتائے جانے والی یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تصور کی گئی ہوگی، اور ہم بھی سے کوئی معمولی نام تصور نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ سارے نام ان علوم سے متعلق ہوں گے جن کی بنیاد پر آج ساری دنیا میں یونیورسٹیوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور علوم کے مراکز کا ایک جال بچھا ہوا ہے پوری دنیا بھر میں۔ اس لیے ہم نے وکیپیڈیا سے صرف الفابیٹ یہ سے شروع ہونے والے
ایسے مٹھی بھر علوم کے نام بطور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں، جن سے اندازہ ہو گیا یا اندازہ ہوگا کہ علم کے میدان میں اولاد آدم نے آج تک جو ترقیاں کی ہیں وہ سب انہی ناموں سے جا کر کے ملتی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے ہیں۔ کچھ علم کے نام آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات واضح رہے کہ جس علم کے نام ہمیں اردو میں ملتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کے فروغ دیے گئے علم ہیں، جن سے ہم نے تعلق توڑ رکھا ہے اور دنیا کی جاہل ترین قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ اس وقت علوم کی جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے میں اردو میں رکھنے جا رہا ہوں، آپ اس کو ویکیپیڈیا میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے نام الگ الگ انداز میں بیان کیے گئے، جیسے علم الحلم، اشعاعی حیاتیات، اشعاعیات یا فوٹو کیمسٹری، حیاتیات ہوا، ہوائیات، زرعی حیاتیات، لا معرفیات، زراعیات، علم زراعت، الفیات، تحالبیات، علم سبزینہ، طب مذکر، علم تخدیر، علم بے ہوشی، ملاکیات یا فرشتوں کا علم، علم رگ، دعائیات، علم انسانیات یا علم الانسان، نحلیات، عنکبوتیات، علم الآثار، آثار حیوانیات، مریخیات، اشوریات، کرکیات، نجمی زلزلیات، حیاتیات خلا اس کے تحت آتے ہیں، اور بھی بہت مختلف قسم کے، جس میں سمعیات اور وہ علوم جس کے ابھی تک اردو مترادفات متعین نہیں کیے گئے، صرف یہ کہ الفابیٹ سے اتنے علوم سامنے آتے ہیں۔ آڈیولوجی، ایٹمولوجی، ایکسیولوجی، آکسولوجی، آرکیولوجی، نہ جانے کیا کیا نام ہیں، ہمارے کانوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا ان علم کے نام۔ یہ صرف الفابیٹ، یہ حروف تہجی الف سے آنے والی سمجھ لیجیے، صرف مثال کے طور پہ۔ ناظرین، جیسا کہ کہا گیا کہ یہ صرف الفابیٹ یہ سے شروع ہونے والے نام ہیں، ورنہ آپ کو بی سے لے کر زیڈ تک سے شروع ہونے والے علوم کے نام بھی ملیں گے، جن کی تعلیم آج دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں دی جا رہی ہے، جسے اولاد آدم حاصل کر رہی ہے۔ یہ ہے ان ناموں کی حقیقت جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ بہرکیف آدم علیہ السلام سے ارشاد ہوا کہ تم اپنی معلومات کا اظہار کرو۔ اللہ نے فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم اب فرشتوں کو ان اشیاء کے نام سے آگاہ کرو۔ یہ ہے وہ حکم بنام آدم جو اس پورے دربار الہی کا اصلی ایجنڈا تھا، جس کی اہمیت و افادیت، برکات و فیوز کا سلسلہ آج تک بلکہ اس لمحے تک جاری و ساری ہے۔ پھر اس کے بعد آیت میں ارشاد فرمایا گیا، فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے فرشتوں سے، فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ غیب سے مراد وہ اشیاء ہیں جو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہوں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے غیب و شہود یکساں ہیں۔ اس کے یہاں ماضی، حال اور مستقبل سب کا سب حال ہی ہے۔ زمین و آسمان میں جو بات نظروں سے پوشیدہ ہو وہ غیب کہلاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیب کا تمام علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس کی باریک بینی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چھٹی سورت سورہ انعام کی 59ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور درختوں سے کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانائی ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ انسانی دلوں میں جو وسوسے، مس ڈاؤٹس جس کو کہا جاتا ہے،
جب وہ پیدا ہوتے ہیں رب کائنات ان سے باخبر ہے. جو وسوسے میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں اس وسوسے سے اللہ بخوبی واقف ہے. 50ویں سورۃ سورہ قاف کی 16ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں. ناظرین اب ہم آپ کی خدمت میں آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت پیش کریں گے تاکہ اس کا پورا لب لباب اور پیغام آپ کے سامنے آ جائے. اس قصے آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے معلوم ہوا کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام و خواص نیمز اینڈ پراپرٹیز بتلائے. نام بھی اور خواص بھی. ظاہر ہے کہ یہ نام جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کسی زبان کے ذریعے ہی سے سکھلائے گئے ہوں گے. اس لیے زبان اور لغت کا خالق بھی رب کائنات ہے. پھر علاقہ، ضرورت اور آب و ہوا کے اثرات سے انسان نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فہم و بصیرت سے تبدیلیاں پیدا کر لی. پھر انسان نے روز اول ہی سے رہنے سہنے، کھانے پینے، صحت و صفائی اور اخلاق و معاملات کے اصول سیکھ لیے. اور ڈراوین کے اس نظریے کی قطعی طور پر نفی ہو گئی کہ انسان نے حیوانیات سے ترقی کر کے انسانیت کا روپ اختیار کیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا بندر سے انسان بنا ہے انسان، اس نظریے کی قطعی طور پر نفی ہو جاتی ہے یہاں پر. پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو اشیاء کے نام و خواص نیمز اینڈ پراپرٹیز بتانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فرشتوں کا درجہ طالب علم کا اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا مرتبہ معلم اور استاد کا ہو چکا ہے اور ہوا. چنانچہ اولاد آدم انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے حیثیت اور مقام کو پہچانے اور خلافت عرضی کے اتمام و کمال کا حق ادا کرے. جب تک مسلمان علم کے میدان میں سرگرم رہے، انسان بن کر جیتے رہے، اور جب سے انہوں نے علم سے رشتہ توڑ لیا تب سے جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. جانور کی زندگی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملت کو پھر سے علوم سے بہرور فرمائے اور دنیا کی امامت کا جو اپوائنٹمنٹ آرڈر اسے 1400 سال پہلے تھمایا گیا تھا اسے لے اور اپنی ڈیوٹی جوائن کر لے. ایسا ہی ہو، آمین. اور گمراہ انسانیت کی امامت کا فریضہ انجام دے. جی ہاں ناظرین، ہم نے اپنے اپوائنٹمنٹ آرڈر کو کہیں کھو دیا ہے جو دنیا کی امامت کا ہمارے ہاتھوں میں 1400 سال پہلے تھمایا گیا تھا، اور ہم نے اس آیت کی تفسیر کو سمجھا ہی نہیں. بہرکیف ناظرین، آج یہیں پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. پیغام فرقان کا اپنے احباب اور اہل عیال میں تذکرہ فرمائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوست و احباب میں شائع کرنے کی اور شیئر کرنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.